شکر ہے، کرم ہے، احسان ہے کہ جس نے ہمیں رمضان المبارک کے ان بابرکت لمحات میں اٹھنے، اپنے در پہ حاضر ہونے کی سعادت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب ذوالجلال ہمیں اس کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے اور بالخصوص ہم سب کو ماہ مبارک کی برکتیں، سعادت عطا فرمائے۔ سامعین محترم، ہمارے تراویح کے اندر الحمدللہ 15 پارے مکمل ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور قرآن پاک مکمل کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ سامعین محترم، کل کے جو ہم نے سوا پارہ تلاوت کیا اس میں کئی سارے مضامین ہوتے ہیں اور مختصر وقت میں یہ نہیں ہوتا کہ بھئی کون سا جو ہے وہ بیان کرے، کون سا چھوڑے۔ قرآن کی ہر بات خوبصورت ہے، قرآن کی ہر جو ہے وہ ہدایت بہترین ہے۔ اس میں سے آج جو ہے نا وہ ایک اہم بات جس کا تعلق ہمارے معاشرے کے ساتھ اور ان میں پھر ہمارے رویوں کے ساتھ ہے، اسے میں جو ہے وہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ اب یہ قرآن کی بات ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے کہ لا تقف ما لیس لک بہ علم، جس بات کا آپ کو پتہ نہ ہو، جس بات کا آپ کو خود ذاتی طور پہ پتہ نہ ہو تو لا تقف، اس کے پیچھے مت پڑا کرو۔ لا تقف ما لیس لک، جو بات آپ نے خود نہیں سنی اس کے اوپر یوں ہی جو ہے وہ افواہ کے جو ہے نا وہ پیچھے لگ کے دوسروں کی وجہ سے اس کے پیچھے آپ جو ہے وہ اٹھ کے منہ اٹھا کے بھاگنا شروع کرتے، دوڑنا شروع کرتے ہیں۔ یہ ایک انتہائی خطرناک ٹرینڈ ہے، ایک خطرناک ترین عادت ہے، اور یہ وہ مصیبت ہے کہ جو رشتوں کو کھا جاتی ہے، تعلق کو کھا جاتی ہے، اعتماد کو کھا جاتی ہے۔ اب قرآن کی یہ بات، یہ آیت ہم سامنے رکھیں اور پھر اپنے رویوں کا جائزہ لیں۔ ہمارے معاشرے بالخصوص جو عورتیں ہوتی ہیں ان کی جو عادت ہوتی ہے، اٹھی کوئی جا کے کسی کو جو نا وہ کوئی بات کر دی، ٹھیک ہے، اس نے آگے نہ لی اس بات کی تحقیق کی، نہ پتہ کیا، نہ جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے اس سے جا کے پوچھا، ٹھیک ہے نا، اور صرف سنی سنائی باتوں پہ ہم نا ایسے پھونک کے بیٹھ جاتے ہیں، ناراض ہو کے بیٹھ۔ اچھا اس نے میرے بارے میں ایسے کہا تھا، اس نے کہا تھا، اب جس نے کہا تھا اس کو ہم نے فون ہی کر کے پوچھ لو بابا، یا ہم آپ کے بارے میں یہ بات سنیں، کیا آپ نے واقعی ایسے بات کی ہے؟ یہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ اور کسی نے آ کے وہ تھوڑی سی ہلکی سی چنگاری لگا دی، ٹھیک ہے نا، اس کے اوپر ہم نے بنیاد رکھ کے یقین کر کے چاہیے کو بیٹھ جانا ہے، اور ہم نے نہ تحقیق کرنی ہے، نہ پوچھنا ہے، نہ کچھ۔ ہمارے 90% جو رشتے ہیں اس وجہ سے بھاڑ میں چلے جاتے ہیں، اس وجہ سے۔ یہ کتنی بڑی، اللہ نے کہا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ بابا تمہارے کان، تمہاری آنکھ اور تمہارا دل، یاد رکھو اس سب کے بارے میں قیامت والے دن پوچھا جائے گا۔ کانوں کا کس طرح استعمال کیا تھا؟ آیا درست استعمال کیا تھا کہ غلط استعمال کیا تھا؟ آیا فجر میں بیٹھ کے قرآن سنتے تھے یا اس وقت بھی گانے چل رہے ہوتے تھے؟ ایک بات، اس کو جو ہے وہ اللہ کی حمد و ثنا، رسول اللہ کی نعتیں سننے میں استعمال کیا تھا کہ دوسروں کی غیبت سننے میں لگا کے رکھا تھا؟ والبصر، ان نکاحوں سے تم قرآن دیکھتے تھے کہ حرام دیکھتے تھے؟ پوچھا جائے گا۔ والفؤاد، دل کے اندر تم کیا سوچتے تھے؟ آیا کچھ حلال اور پاکیزہ کہ ناپاکیہ جو ہے دل میں پلیدگیاں چھپا رکھی تھی، کیا وہ کر رکھا تھا؟ سب کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو فرمایا لا تقف، یہ بہت بڑی ہدایت ہے۔ اگر ہمیں قرآن کی کوئی ایک ادا، کوئی ایک ہدایت ہمیں مل جائے نا، ہماری زندگی سنور سکتی ہے۔ ایک کوئی بات مل جائے، ان میں سے ایک بہت بڑی بات یہ ہے، اللہ نے سورہ حجرات 26ویں پارے میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر کوئی تمہارے پاس کوئی خبر لاتا ہے
اور خبر لانے والے کا اپنا کریکٹر ٹھیک نہیں ہو، اپنا کردار، وہ جھوٹا انسان ہے، بولتا کچھ ہے، کرتا کچھ ہے، بات کر کے بھول جاتا ہے، اس طرح کی باتیں کرتا ہے، قرآن کہتا ہے اگر اس طرح کا بندہ تمہیں کوئی بات کرے فتبینوا، اس کی بات پہ یقین کرنے سے پہلے اس کی چھان پھٹک کرو، اس کی تحقیق کرو، فتبینوا۔ ہمارے اندر یہ رویے کیوں نہیں ہے؟ ان کا تعلق علم کے ساتھ ہے، ان رویوں کا تعلق شعور کے ساتھ ہے۔ ہمارے ہاں نہ پڑھنے کا رواج ہے، نہ ہی وہ سننے کا اس طرح کی بات ہے کہ جس سے شعور ڈیولپ ہو۔ ادھر ممبر پہ بھی بیٹھتے تو ہمارے مولوی کس سے پڑھ رہے ہوتے اور عوام اس کے اوپر خوش ہوتی ہے، اور ان کے سامنے شعور کی بات کرو کہتے ہاں یہ کیا بات کرنے آگے، وہ پسند ہی نہیں آتی ان کو۔ اللہ نے خالی کس سے نہیں پڑھے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ کچھ اس طرح کی سخت باتیں بھی کی ہیں اللہ تعالیٰ نے، اور انتہائی سخت باتیں۔ میں آپ کو اگلی آیت چلو اس کی جو نہ سنا کے رکھا وہ گفتگو ختم کرتا ہوں۔ اللہ نے کتنی سخت بات کی، اللہ تمشی فی الارض مرحا، یہ اسی کی اگلی آیت ہے۔ اے انسان میری زمین کے اوپر خبردار اکڑ کے چلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، یہ میری زمین ہے، تمہارے باپ کی زمین نہیں ہے۔ لا تمشی فی الارض مرحا، زمین پہ خبردار اکڑ کے مت چلنا۔ انک لن تخرق الارض، تم جتنا جو نا وہ اکڑ کے اپنے اندر ہوا بھر لو، میری زمین کو نہیں پھاڑ سکتے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، نہ ہی تمہارے اکڑنے سے تمہارا قد جو ہے وہ کوئی پہاڑوں سے زیادہ اونچا لمبا ہو جائے گا، وہی 5 فٹ کا 5.5 فٹ کا رہنا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ یہ ہے ان لوگوں کا کام جو زمین کے اوپر چلتے ہوئے اکڑتے ہیں، جو شیطان کے بندے ہوتے ہیں۔ رحمان کے بندے ان کی عادت کیا ہوتی ہے؟ یمشون علی الارض ہون عباد الرحمن، رحمان کے بندے یمشون علی الارض ہون، زمین پہ چلتے ہیں، مٹ کے چلتے ہیں، مٹ کے چلتے ہیں، عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، اور اسی میں اللہ نے سکون رکھا ہے، اسی میں انسانیت رکھی ہے۔ ہم کس سے بنے ہوئے ہیں؟ آپ ذرا بتائیں۔ مٹی سے بنے ہیں، مٹی کی صفت کیا ہے؟ مٹی ہوئی ہے، بچھی ہوئی ہے، گری ہوئی ہے۔ تو ہماری اصلیت یہی ہے، جو چیز اپنی اصل پہ ہونا صحیح چلتی ہے۔ وہ گاڑی کی وہ پرزہ جو مشینری گراری اپنی جگہ پہ فٹ ہو تو صحیح گھومتی ہے نا، تھوڑی سی ہل جائے تو شور پیدا کر دیتی ہے، خراب بھی ہو گئی ہے۔ تو ہماری جو گراری بنی ہوئی ہے وہ مٹی سے ہے، اور اصلیت مٹی کی کیا ہے؟ مٹ جانا، اپنے آپ کو جو ہے وہ ختم کر دینا، فنا کر دینا۔ تو جو اپنی اصلیت پہ رہے گا وہی فٹ چلے گا، اس سے تھوڑا سا ہٹنے کی کوشش کی ادھر گڑبڑ ہو جائے گی، سکون نہیں ملے گا، اطمینان نہیں ملے گا۔ اور آپ کا کیا خیال ہے؟ اطمینان تو چھوٹی موٹی چیز ہے، اطمینان دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے، پیسے سے بھی بڑا پیسہ ہے یہ اطمینان اور سکون۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہی کہا ہے کہ یہ جو اطمینان ہے سارا کچھ تمہیں دوں گا، یہ نہیں دوں گا، سب کچھ دے دوں گا، یہ نہیں دوں گا، اس لیے کہ یہ دولت اتنی بڑی ہے، اس کا سودا بھی اتنا ہی بڑا کرنا پڑے گا۔ اور سودا کیا ہے؟ الا بذکر اللہ، یہ سکون اس کو دوں گا جو میری یاد میں مست رہے گا، جو میرے اندر ڈوبے گا۔ آپ رہو دنیا میں بے ہوش اور کہو کہ ملے سکون، یہ نہیں ہو سکتا۔ دنیا کماؤ، منع نہیں کیا گیا، دنیا کماؤ، رب کو کتنا پہچاننا ہے، صرف اتنا بزرگ فرماتے ہیں عقل استعمال کرو، آپ جہاں بھی ہیں جس حیثیت میں عقل استعمال کرو، اور اس عقل کے اندر اپنی عقل کا بہترین استعمال کرتے ہوئے بس اپنے رب کو سب سے اونچی جگہ دے دو، اتنی سی بات ہے۔ تو جو بندہ اپنے دل اور دماغ میں رب کو اونچی جگہ دینے میں کامیاب ہو گیا وہ سکون پا لے گا، وہ یہ قرآن نے کہا۔ دوبارہ بات وہاں سے چلی تھی، قرآن کی پورا پیج تھا قرآن کی ہدایات کے حوالے سے، وہ باقی تو سنتے رہتے ہیں۔ یہ ایک اہم بات تھی، میں نے چاہا کہ اس کو میں بیان کروں۔ لا تقف ما لیس، اگر آپ گھر بھی بجانا چاہتے ہیں، گھر میں
بھابھی، بہن، دیور، نند، جیو، بیوی تو ساس، ماں، ان رشتوں کی جو ہے وہ تباہی کی بنیاد آئے نہیں کان لگ گئے، پہلے کان لگ گئے. وہ تو ایسے کہہ رہا تھا، وہ تو ایسے کہتا. بابا جس کے بارے میں کہہ رہا ہے اس سے تو پوچھ لو، اس کو پتہ نہیں ہوتا، آپ اس سے لڑ کے بیٹھے ہوتے. ایسا ہے ڈاکٹر صاحب؟ یا تو ڈاکٹر صاحب اس بات کو سمجھ زیادہ رہے ہیں یا پھر گزرے بھی ہوں گے. اللہ خیر کرے. مطلب یہ ہے کہ یہ گھروں کی عمومی لڑائی ہے، اور بالخصوص کمبائنڈ فیملی تو مصیبت یہی ہوتی ہے. اور اس میں بھی جو ہے وہ جب دو بھابیاں اکٹھی ہو جائیں، صحیح ہے نا، ادھر کے لگا ادھر، ادھر سے ادھر، اگر گھر میں صرف قرآن کا ایک اصول نافذ کرتے لڑائی ہی نہیں ہوگی. لا تقف ما لیس لک، جس کو آپ نے خود مطلب پتہ چلے سیف صاحب میرے بارے میں بات کر رہے ہیں، یہ کس نے کہا؟ یہ جناب مصطفیٰ صاحب نے کہا ہے. اب میں سیف صاحب سے نہ پوچھوں، مصطفیٰ صاحب کی بات پہ یقین کر دوں. قرآن کہتے ہیں انتہائی غلط عادت ہے، انتہائی غلط حرکت ہے میری، یہ غلط حرکت ہوگی. بابا جو بھی آپ کو آ کے کہہ رہا ہے، جس کے بارے میں کہہ رہا ہے، اس سے پوچھو، کنفرم کرو. پوچھنے کی عادت ڈالے. گھر میں بالکل باہر چھوڑ دیں. آپ گھر میں سکون لانا چاہتے ہیں، کمبائنڈ فیملی ہے نا، ایک ہی طریقہ قرآن نے ایک لفظ لکھا، لا تقف ما لیس لک بہ علم. خود نہیں سنا آپ نے، خود آپ نے نہیں دیکھا، کوئی قسمیں کھاتا ہے کہ نہیں یقین کروں گا، خود پوچھوں گا پہلے. یا تو میں نے اپنے کانوں سے سنا ہوتا پھر بات تھی. قرآن کی ایک ادا اپنے اندر پیدا کرے، اپنے رشتوں کو انجوائے کرے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب ذوالجلال عمل کی توفیق عطا فرمائے.